پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ آج لوگوں کا ایک نظام بنا ہوا ہے، پہلے جتنا بھی ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے لیکن ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ لیکن ایک بڑی ماں ہے، جب بیٹا گھر آتا ہے ماں کو کہتا ہے ماں کھانا بنا دو، تو ماں کھانا بنا کر لاتی ہے، ہاتھ جل جاتے ہیں بڑی محبت سے کہ میرا بیٹا گھر آ کے کھانا مانگ رہا ہے۔ بڑی ٹینشن میں پڑ جاتی ہے کہ میرے بیٹے نے کھانا مانگا ہے لیکن کھانا گھر نہیں ہے۔ جس طرح بھی ہو سکے بیٹے کو کھانا تیار کر کے دیتی ہے۔ جملہ حاضرین و سامعین، جب کھانا تیار ہو کے آتا ہے تو بیٹا اس وقت نخرے کرنا شروع کرتا ہے۔ ماں اتنی لیٹ کر دی، ارے وہ تجھے مالک کا ڈر نہیں ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور ماں جیسی عظیم نعمت تجھے بخشی کہ تو جب تک رات کو گھر نہیں آتا تیری ماں رات کو سوتی ہے۔ تجھے کیا پتا تو اپنی عیاشیوں میں لگا ہوا ہے، تو اپنی موج مستیوں میں لگا ہوا ہے، لیکن تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ تیری ماں کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا گھر آئے تو میں چین کی نیند سوؤں۔ ارے ظالم، جب تو اپنی ماں کا دل دکھاتا ہے تو رب لا شریک کے جو فرشتے ہیں ملائکہ ہیں تو تجھ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ڈر اس خالق حقیقی سے جس نے تجھے پیدا کیا اور ماں جیسی عظیم نعمت دی۔ وہ ماں باپ جس کے بارے میں میرا اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اس سے مراد اچھا سلوک کرو۔ اگر ماں نے کھانا لا کر دیا ہے تو بیٹا پتہ کیا کہتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں تھا یہ کھانا جلا ہوا ہے، یہ روٹی جلی ہوئی ہے، رب لا شریک کا شکر ادا کر کہ تجھے یہ بھی مل رہی ہے۔ ان کو دیکھ جن کو ایک وقت کا کھانا کیا ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ملتا اور فٹ پاتھوں پہ گزارا کر رہے ہیں، تجھے عزت سے آرام سے بیٹھ کر کھانا ملتا ہے، اس رب لا شریک کا شکر ادا کر۔ اور تیری ماں سلامت ہے، جن کی ماں نہیں ہے ان سے پوچھو ماں کا درد کیا ہوتا ہے، جن کا باپ نہیں ہے باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے ان سے پوچھو باپ کی قدر کیا ہے۔ ارے تجھے تو رب نے سب کچھ دیا ہے تو پھر اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے۔ کب تک ایسا کرے گا؟ کیا تو نے بوڑھا نہیں ہونا؟ کیا تو نے باپ نہیں بننا؟ تیری اولاد بھی تیرے ساتھ ایسا کرے گی، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ آج اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا، ماں کے آگے اونچی آواز رکھی تو رب فرشتوں کو کہے گا فرشتوں یہ وہ میرا بندہ ہے کہ جس نے اپنی ماں کو ساری زندگی ناراض نہیں کیا بلکہ جو ماں کہتی ہے ماں کو راضی۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسی میں ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اپنے دوست کو بعد میں ملے، پہلے تجھے ماں باپ جنہوں نے تجھے چلنے کے لیے کتنی مشکلیں اٹھائیں اور تجھے چلنے کا طریقہ سکھایا، لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا سکھایا۔ وہ ماں جس نے 9 منتھ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا اور تو ساری زندگی بھی ان کی خدمت کرتا رہے، تو وہ سردیوں کی ایک رات کی بھی تو قیمت چکا نہیں سکتا۔ آج سے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے رب پہ حقیقی جو ہے خالق حقیقی جو ہے اسے عہد کر لیں کہ مالک ہم نے آج سے توبہ کر لی اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو جو انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس نے اخلاق سے پیش آتا ہے تو مالک اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب مالک راضی ہو جائے تو اس وقت دنیا کی کوئی بھی مصیبت اس کا سامنا نہیں کر سکتی۔ تو سامنے محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ دنیا سے گئی تو میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ ایران سے آ۔ یہ نہیں کہ انبیاء میں توہین کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے ماں پیچھے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ آج اگر ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے کل قیامت کے دن تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ آج اگر ماں کے ساتھ
तेरे से राजी हो जाएगा। ये तो मामूल अजीम हस्ती है कि जिसके कदमों